بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب کچھ میں ہے آج سہیل آفریدی کا دورہ۔ آج ہم سہیل آفریدی کے مکمل دورے پہ بات کریں گے، چونکہ سہیل آفریدی جو ہے اب ان کا جو شیڈول ہے وہ تقریباً ختم ہو چکا ہے اور کراچی کا دورہ 99% مکمل ہو چکا ہے۔ اب ایک لائر سے ان کی ملاقات باقی ہے اور وزیر اعلیٰ سندھ سے۔ امید تو کمی ہے کہ وزیر اعلیٰ سندھ سے ان کی ملاقات ہو پائے، لیکن دیکھتے ہیں کہ وہ ایز پر شیڈول ہوتی یا نہیں ہوتی۔ بات یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے پی ٹی آئی کو پاکستان پیپلز پارٹی کے تھرو ایک گولڈن اپرچونٹی دی تھی، اور اس گولڈن اپرچونٹی کا مقصد صرف یہ تھا کہ پی ٹی آئی کے جو کارکنان ہیں، جو ذہنی کیفیت کا شکار ہیں، ذہنی تکلیف کا شکار ہیں، پریشان ہیں اپنے لیڈرشپ کے حوالے سے، اپنی پارٹی کے حوالے سے، انہیں ایک ایسی اپرچونٹی دی انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کے تھرو اور صدر آصف علی زرداری کے تھرو، کہ وہ اپنی تمام کیفیت کو کنٹرول کر سکیں اور انہیں اپنی طاقت کا مظاہرہ کا، اپنے آپ کو روڈ پہ آنے کا ایک پرامن موقع فراہم کر سکیں۔ اور یہ موقع دیا بھی گیا، اور پیپلز پارٹی نے جس طریقے سے ویلکم کیا سہیل آفریدی کو، وزیر اعلیٰ کے پی کے، وہ ایک مثال ہے۔ اب ہوا کیا کہ بجائے اس اپرچونٹی کو فائدہ اٹھانے کے، الٹا آپ نے اپنے میزبان کو ہی باتیں سنانا شروع کر دیں، اور جو آپ کی روایت رہی ہے کہ ہمیشہ اپنے میزبان کو یا اپنے کرم فرماؤں کے اگینسٹ آپ چلے جاتے ہیں، یہی کچھ آپ نے کیا ایک جلسے کے نام پہ، کہ جی ہمیں جلسے کرنے کی اجازت نہیں دی جا رہی تو دیر سے دی جا رہی ہے، اور ایسا ہو رہا اور ویسا ہو رہا ہے۔ سہیل آفریدی صاحب، آپ عمران خان کے نمائندے کے طور پر آئے تھے، وزیر اعلیٰ کے پی کے طور پہ آئے تھے، آپ کو پورا موقع ملا، پوری پروٹوکول آپ کو دیا گیا، آپ نے پورے سندھ کا دورہ کیا، کراچی کے ہر ڈسٹرکٹ میں آپ تقریباً گئے اور لوگوں سے ملاقات کی، خان کے چاہنے والوں سے ملاقات کی، اور ان کا میسیج انہیں کنوے کیا۔ یہ موقع آپ کو کسی اور صوبے میں نہ ملا ہے اور نہ ملے گا، لیکن اس گولڈن اپرچونٹی کو آپ نے کیسے مس کیا کہ آپ ان لوگوں کی باتوں میں آ گئے جو ہمیشہ ابن الوقت کہلاتے ہیں، اور اس ابن الوقت میں آج کل جو نام چل رہا ہے وہ آپ کے ایڈوائزرز جو یہاں چل رہے تھے، علیم عادل شیخ اور مینا خان۔ مینا خان کا رویہ تو پریس کلب میں بھی سب نے دیکھ لیا تھا، وہ تو پریس کلب کی باڈی کا بڑا پن ہے، اور سندھ کی روایت ہے کہ وہ اپنے مہمانوں کا احترام کرتے ہیں، اس لیے وہ خاموش رہے، ورنہ مینا خان کے ساتھ تو وہاں بھی دو ہاتھ ہو جاتا جو انہوں نے پریس کلب میں صحافیوں کے ساتھ حرکتیں کی۔ لیکن شاباش، سندھ کی روایت اور کراچی پریس کلب کے باڈی کا اور سینئر صحافیوں کا، موجود وہاں پر جتنے بھی صحافی تھے ان سب کا، کہ انہوں نے صبر اور برداشت سے کام لیا۔ ایک جلسہ جس کی اجازت ناصر شاہ نے دی زبانی، اس کی تشویش سب کو تھی کہ تحریری طور پہ کیوں نہیں ہو رہا۔ آپ نے 25 لاکھ روپے جمع کرائے، 20 لاکھ روپے گراؤنڈ کی فیس باقی جمع کی، 5 لاکھ روپے سیکیورٹی۔ کس کے کہنے پہ جمع کرائے تھے؟ جب آپ کو تحریری اجازت نامہ نہیں ملا تھا تو ذمہ دار پھر وہ لوگ بھی تو ہوئے نا۔ آپ نے پیپلز پارٹی پہ سارا نزلہ گرایا، سندھ حکومت پہ سارا نزلہ گرایا، وہی سندھ حکومت جو آپ کی سیکیورٹی کرتی رہی۔ پھر آپ نے کہا کہ سندھ سے واپسی میں حیدرآباد سے جب آپ آ رہے تھے تو آپ کے رستے میں رکاوٹیں کھڑی کر دی گئیں اور آپ کو آنے نہیں دیا گیا، اور آپ دوسرے رستے سے 7.5 گھنٹوں کا سفر طے کر کے آئے۔ جناب، محرکات بہت ساری ہیں، باتیں بہت ساری ہیں۔ اگر سندھ حکومت آپ کو سیکیورٹی نہ دیتی تو آپ سندھ میں قدم بھی نہیں رکھ سکتے تھے۔ یہ سندھ حکومت، سندھ کابینہ کا کمال ہے کہ انہوں نے اپنے بدترین مخالف کو اتنا اچھا پروٹوکول دیا۔ یہ اور بات ہے کہ سندھ حکومت جو ہے خود اپنے صوبے کے جو اپوزیشن ہے اس کو وہ پروٹوکول نہیں دے پا رہی، نہ دیتی ہے جو آپ کو ملا۔ لیکن آپ کی جو عادت ہے وہ اپنی جگہ برقرار رہی۔ باقی چنا کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اس کی وہ جو کسی اور کے کنٹرول میں ہے، وہ وفاق کے کنٹرول میں ہے، اور اس کا ناصر حسین شاہ نے برملا کہا بھی، اور وہاں سے این او سی آئے گی، وہاں سے اجازت ملے گی تو پھر ڈسٹرکٹ ایسٹ جو ہے آپ کو این او سی دیتا۔ این او سی دینے میں تاخیر ہوئی، ہم مانتے ہیں، آپ کے پاس اللہ کی جین نہیں ہے، بات بالکل صحیح ہے کہ چند گھنٹوں میں یا 12 گھنٹے 24 گھنٹوں میں پنڈال تیار ہو جاتا اور آپ وہ پنڈال میں جو ہے اپنا جلسہ کر لیتے، چونکہ آپ کے پاس الطاف ہی نہیں تھے۔ الطاف کے جو کارکنان ہیں یا ایم کیو ایم کے جو کارکنان ہیں وہ چند گھنٹوں میں سارے تیاریاں کر لیتے تھے اور کرتے ہیں۔
وہ بتا دیتے ہیں کہ جلسے کیسے ہوتے ہیں. اور لاسٹ اس سے پہلے بھی جب 2011 تو یاد ہی ہوگا نا عمران خان کا جلسہ, تو وہ بھی الطاف حسین ہی کی حمایت پر اور انہی کے کارکنوں کی مرہون منت کامیاب ہوا تھا. انہوں نے ہی سارے سپورٹ کیا تھا. ہمیں تو یاد ہے, آپ کو یاد ہو یا نہ یاد ہو. لیکن اب آپ کے ساتھ مسئلہ یہ تھا کہ نہ آپ کے پاس ورکر تھے, نہ ایسے جو چند گھنٹوں میں تیاری کر لیتے. اور تو آپ نے اسٹریٹ پہ آنے کا فیصلہ کیا, آپ نے سڑک پہ آنے کا فیصلہ کیا. اور سڑک پہ آنے کا آپ کا فیصلہ کسی بھی صورت بھی درست نہیں تھا. اگر جلسہ پوسٹ پون بھی کر دیتے اور اپنے ٹور کو کامیاب کر لیتے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, بلکہ آپ کی عزت میں اضافہ ہوتا. لیکن آپ نہیں مانے. یہاں سے حکومت کی یہ غلطی ضرور ہے کہ اس نے سڑک پہ آنے سے آپ کو روکا, حالانکہ سارا دن باغ جناح مزار قائد کے اطراف میں آنکھ مچولی چلتی رہی کارکنان اور پولیس کے درمیان, اور رکاوٹیں کھڑی کی گئیں, بالکل کھڑی کی گئیں. ٹریفک تو ویسے ہی وہاں سے معطل رہا اور اس کا دباؤ پورے شہر میں آیا. ایک تو آپ کا دورہ تھا دیگر علاقوں میں, اور پھر اس صورتحال کی وجہ سے جو باغ جناح میں تھی اور مزار قائد کے اطراف میں تھی, اس کی وجہ سے جو ٹریفک کا سسٹم تھا وہ پورا جو ہے تتر بتر ہو گیا, اور ٹریفک کا بہاؤ جو ہے وہ رک گیا اور ٹریفک جام رہا. تو یہ سب تو ہوا. اور سندھ حکومت کو چاہیے تھا کہ وہ آپ کو سڑک پہ پرسکون طریقے سے جو بھی جلسہ جو بھی گیدرنگ کرنی ہے وہ کرنے دیتے, تاکہ آپ کو یہ بھی اندازہ ہو جاتا کہ کتنے لوگ آئے اور کتنے لوگ نہیں آئے. اب آپ کا یہ دعویٰ کہ جناب لاکھوں لوگ آئے, تو معاف کیجیے گا ہم بھی وہیں کہیں تھے. لاکھوں لوگ, آپ کا دعویٰ سیاسی ہے مان لیتے ہیں چلیں, لیکن بہرحال آپ نے اپنے دعوے میں اور اپنی آخری باغ جناح کے قریب جو آپ نے میڈیا ٹاک کی, اس میں بھی آپ نے سندھ حکومت کو نشانہ بنایا اور اس کی میزبانی کو نشانہ بنایا. سندھ کی میزبانی کو آپ نے براہ راست نشانہ بنایا, اور خاص کر آپ نے اجرک اور ٹوپی کے حوالے سے بھی کہا کہ جناب سندھ حکومت نے اس کی تقدس کا پاس نہیں رکھا. جب آپ کراچی ایئرپورٹ آئے تھے تو سعید غنی نے یہی اجرک اور یہی ٹوپی آپ کو پہنا کر آپ کو بتایا تھا کہ ہم سندھ والے ہیں اور کتنے مہمان نواز ہیں, وہ آپ کو بتا دیا تھا. بٹ مہمان نوازی کا خیال آپ نے نہیں کیا. آپ مہمان سے زیادہ میزبان بننے کی کوشش کرتے رہے, اور اس کا رزلٹ آپ کے سامنے آیا. عمران خان جیسے بھی ہیں آپ کے لیڈر ہیں, اس کے چاہنے والے ہیں, اس کے فالوورز ہیں, بالکل ہیں, ہم مانتے ہیں. لیکن عمران خان نے جو حرکتیں کی ہیں, جو اس نے غلطیاں کی ہیں, اس کو اعتراف تو کرنا پڑے گا, اور اس اعتراف کے بغیر وہ سروائیو نہیں کر سکیں گے. یہ ایک ضد اور انا والی بات ہے کہ جی میں نہیں مانوں, میں نہیں مانوں, اور ساری دنیا یہ بات جانتی ہے. تمام ثبوت, تمام شواہد اس بات کے گواہ ہیں کہ خان صاحب کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے واقعہ 9 مئی ہوا, اور اس 9 مئی کے واقعے میں جو کچھ بھی ہوا وہ اینٹی اسٹیٹ تھا. یہ بات تو مانتے ہیں. اب آپ خود بتائیں کہ جب آپ پنجاب کے دورے پہ تھے تو کیا مینا خان کے مشوروں کی وجہ سے مسائل پیدا نہیں ہوئے تھے؟ کیا مینا خان نے مسائل پیدا نہیں کیے تھے؟ وہی اسی مینا خان کو آپ سندھ میں لے کر آئے تو اس نے, اور علیم عادل شیخ صاحب اور ان کے دیگر ساتھیوں نے آپ کو جلسے کا مشورہ نہیں دیا تھا؟ اگر آپ ایک چھوٹی سی گیدرنگ کر لیتے, سڑک پہ چلے پہلے سے بات کر لیتے, جی ہم مزار قائد پہ حاضری دیں گے, وی آئی پی گیٹ کے سامنے آپ اپنے لوگوں سے بات کر لیتے. لیکن آپ نے گیٹ کا انتخاب بھی کیا, عوامی گیٹ کا, اور پھر آپ نے سارا نزلہ جو ہے سندھ حکومت پہ گرا دیا. میں مانتا ہوں کہ سندھ حکومت نے این او سی دینے میں تاخیر کی, لیکن پس منظر کیا تھا وہ بھی آپ کو میں نے بتایا کہ بھائی وہ گراؤنڈ نہیں ہے سندھ حکومت کے اختیار میں. اس کے لیے این او سی آتی ہے کہیں اور سے, اور وہاں سے جب این او سی آتی ہے تو پھر ڈسٹرکٹ ایسٹ جو ہے یا سندھ حکومت اس کو فالو کرتی ہے, ادروائز وہاں پہ کوئی ایسا پروگرام ہوتا نہیں ہے. بہرحال یہ وہی گراؤنڈ ہے جس کو ماضی میں خواتین بھی بھر چکی ہیں, آپ کو یاد ہو یا نہ یاد ہو, لیکن آج وہ گراؤنڈ نظر آیا, سب کو نظر آیا, نہ وہاں پہ پروگرام ہو سکا. لیکن ہاں یہ میں ضرور کہوں گا کہ اگر یہ آپ کا جلسہ تھا تو یہ انوکھا جلسہ تھا, جہاں نہ کوئی سٹیج تھا, جہاں نہ کوئی ساؤنڈ سسٹم تھا, جہاں نہ کوئی گانے ترانوں کا کوئی سسٹم تھا, جہاں نہ ہی پنڈال پورا بنایا گیا تھا. لیکن یہ آپ کے نظر میں جلسہ تھا تو بھئی انوکھا جلسہ تھا. یہ جلسہ آپ کو مبارک ہو. آپ کا جو مقصد تھا سندھ آنے کا وہ میں سمجھتا ہوں آپ نے حاصل کیا. آپ نے لوگوں سے رابطے کیے, لوگوں سے ملے, لوگوں کو موبلائز کیا, لوگ گھروں سے نکلے. اب آپ اسٹریٹ پاور کا ایک مہم چلانا چاہتے ہیں, وہ بھی آپ چلائیں, بالکل چلائیں. لیکن یاد رکھیے جو لوگ اپنے محسنوں کو, اپنے میزبانوں کی قدر نہیں کرتے تو پھر وہ اچھے لفظوں میں یاد بھی نہیں کیے جاتے. اور ویسے بھی سہیل آفریدی صاحب آپ کے حوالے سے جو ثانیہ 9 مئی میں آپ کے ملوث رہے ہیں, اس حوالے سے بہت ساری چیزیں منظر پہ آ رہی ہیں آپ کے, اور وہ ثبوت و شواہد کے ساتھ آ رہی ہیں. اب آپ اس کی تردید کریں یا نہ کریں, اور یا اس کو ایکسیپٹ کریں یا نہ کریں, لیکن ایک بات ہے کہ آپ کے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ 2 سالوں کے بعد یہ چیزیں یہ لوگوں کو یاد آ رہی ہیں. تو بھائی 2 سالوں کے بعد آئیں گے, 200 سال کے بعد آئے. ہمارے یہاں تو ایسے ہی یاد آتی ہے اچانک کسی بھی وقت کوئی بھی چیز. آپ کو یاد ہے شت العباد 14 سال
14 سال گورنر سندھ رہے اور اچانک مصطفیٰ کمال کی خواہش پہ یاد آ گیا کہ یار یہ تو ڈبل شہریت ہے اس کی، برطانیہ کی بھی شہریت ہے اور اس نے یہاں کی بھی شہریت، پاکستان کی بھی شہریت ہے، تو لہٰذا اس ایک بنیاد پر 14 سال گورنر سندھ رہنے والے کو 14 منٹ میں فارغ کر دیا گیا۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کی اگر 2 سال کے بعد چیزیں سامنے آ رہی ہیں تو آپ موجود رہیں گے؟ آپ کے ساتھ کچھ نہیں ہوگا، آپ کو ایسے ہی قبول کر لیا جائے گا؟ ایسا نہیں ہے سہیل صاحب، یہ ریاست ہے ہماری، اور ہماری ریاست اب اچھی طرح جانتی ہے کہ کیا کرنا اور کیا نہیں کرنا۔ آپ اپنے لوگوں کو توجہ دیں، اپنے لوگوں کو بالکل آپ سڑکوں پہ لائیں، لیکن پرامن طریقے سے، قانون کے طریقے سے، اور خان صاحب کو یہ کنونس کریں کہ خان صاحب جو غلطیاں ہو گئی ہیں اس کو ایکسیپٹ کر لیں۔ اور ایک جو اپرچونٹی میں آپ کو کہہ رہا تھا نا، گولڈن اپرچونٹی، جو میری اطلاعات ہیں وہ یہ تھی کہ اگر آپ پرسکون طریقے سے، بغیر سندھ گورنمنٹ کے خلاف کھڑے ہوئے، بغیر ان پہ بیجا تنقید کیے بغیر اگر آپ جو ہے پرسکون طریقے سے یہاں سے رخصت ہوتے تو آپ کو یقین جانیے وہ موقع مل جاتا ہے جو آج تک آپ کو وزیر اعلیٰ بننے کے بعد نہیں ملا، یعنی عمران خان سے اڈیالہ میں ملاقات۔ یہ ملاقات آپ کی ہو جاتی، اور یہ ملاقات کوئی اور نہیں کراتا، صدر آصف علی زرداری ہی اس کے لیے جو ہے برج کا کردار ادا کرتے، چونکہ وہی مفاہمت کرنا جانتے ہیں، وہی یہ بات جانتے ہیں کہ اگر اپنا نقصان بھی کرو تو یہ دیکھ لو کہ آگے فائدہ کیا ہوگا۔ وہ اچھی طریقے سے ان چیزوں کو سمجھتے ہیں، اور وہ ان کی بھی خواہش تھی۔ اور آپ کو یاد ہے کہ جب وفاقی گورنمنٹ بن رہی تھی ابھی 2024 میں، تب بھی آپ لوگوں سے رابطہ ہوا تھا اور کہا تھا کہ آؤ مل کر وفاقی گورنمنٹ بنا لیتے ہیں۔ تو صدر زرداری بہت ساری چیزوں کو سمجھتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ان کو لوگ مفاہمت کا بادشاہ کہتے ہیں۔ ہر خطرے کو وہ بڑے ہی پیار سے اور طریقے سے ہینڈل کر لیتے ہیں۔ انہوں نے آپ کے مسئلے کو بھی ہینڈل کیا تھا، اور ہماری اطلاع کے مطابق آپ کی ملاقات عمران خان سے ہوتے ہوتے رہ گئی۔ تو نیکسٹ ٹائم پھر آئیے سندھ، پھر وزٹ کیجئے، بالکل کیجئے۔ سندھ مہمان نواز ہے، آپ کی مہمان نوازی میں کوئی کسر نہیں چھوڑے گا، لیکن بس ایک بات کا خیال رکھیے کہ جو پروٹوکول ہو، جو ہدایت ہو صوبائی حکومت کی، اس پہ عمل کیجئے تاکہ امن برقرار رہے۔ اور ہاں، جاتے جاتے میں پی ٹی آئی کے کارکنوں کو ضرور کہوں گا کہ شاباش ہے، آپ لوگوں نے اشتعال میں آئے بغیر اس چیز کو کامیاب کیا، اور کوئی خاص بڑا واقعہ نہیں ہوا۔ گو کہ میری اطلاع کے مطابق اب تک جو باغ جناح کے اطراف میں ہوا، شاید 2 پولیس والے زخمی ہوئے پتھراؤ وغیرہ سے، اور 40 یا 50 کارکنوں کو حراست میں لیا گیا ہے۔ لیکن خیر، انہیں چھوڑ دیا جائے گا، چونکہ ظاہر ہے گورنمنٹ نے اجازت دے دی تھی جلسے کی، اور باغ جناح کے اندر جلسہ کرنے کی اجازت دی تھی۔ اور میں اس وقت موجود تھا جب علی مادری شیخ صاحب یہ اعلان کر رہے تھے اور اشارے کر رہے تھے کہ اندر نہیں باہر، اندر نہیں باہر، اندر نہیں باہر، تو وہ بات سمجھ میں آ رہی تھی۔ اور ظاہر ہے ایڈوائزر تھے آپ پورے اس جو ٹور ہے سہیل آفریدی کا، اس کو آپ کور کر رہے تھے چونکہ آپ سندھ کے صدر ہیں۔ لیکن آپ دیکھ لیجئے کہ تھوڑی سی اگر انڈرسٹینڈنگ ہوتی، سمجھداری ہوتی، تو میرا خیال ہے اور اچھا اور کامیاب دورہ ہوتا، مزید کامیاب ہوتا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا آپ کا دورہ ناکام ہے، کامیاب ہے، لیکن مزید کامیاب ہوتا، اور آپ کو وہ گولڈن اپرچونٹی مل جاتی جس کے لیے آپ بہت زیادہ پریشان ہیں، جس کے لیے عمران خان کی بہنیں اڈیالہ کے سامنے دھرنا دیتی ہیں، ان کے بہنوئی دھرنا دیتے ہیں، ان کے دیگر لوگ وہاں پہ احتجاج کرتے ہیں، آپ کے چیئرمین گوہر صاحب وہاں پہ احتجاج کرتے ہیں، آپ خود کئی دفعہ وہاں پہ جا چکے ہیں، دھرنا دے چکے ہیں، لیکن آپ کی ملاقات نہیں ہو پا رہی۔ تو کہتے ہیں نا کہ ہمیشہ عقل کا استعمال ہونا چاہیے، اور اچھا سیاستدان وہی ہوتا ہے جو مصلحت سے کام لے اور عقل کا استعمال کرے۔ تو یہ امید ہے آپ خیبر پختونخوا پہنچ کر ان چیزوں پہ غور کریں گے، اور پھر یہ بھی دیکھنا ہے کہ چونکہ آپ کی حکومت ہے اور آپ نے وزیر اعلیٰ سندھ کو، ان کی کابینہ کو دعوت دیا ہے کے پی کے آنے کی، تو اب دیکھتے ہیں یہ ہے کہ آپ کی ملاقات کراچی میں وزیر اعلیٰ ہاؤس میں وزیر اعلیٰ سندھ سے ہوتی ہے، اور وزیر اعلیٰ سندھ کے پی کے جاتے ہیں یا نہیں۔